بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، میرے بزرگوں، عزیز دوستو، ایک ہوتا ہے جمال اور ایک ہوتا ہے کمال۔ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دنیا میں ظاہر ہوا علی اختلاف الاقوال، اور 40 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جمال ظاہر ہونا یہ عالم کے لیے عظیم ترین نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک ایسی امتیازی شان کہ دنیا میں اتنا بڑا جمیل اور صاحب جمال پیدا نہیں ہوا جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمال والے تھے۔ جس شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں قرار پذیر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضوان داروغ بہشت کو حکم دیا کہ جنت الفردوس کے تمام دروازے کھول دیے جائیں، اور منادی کو حکم دیں کہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں ندا کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں قرار پذیر ہو گئے۔ ابلیس جبل ابی قیس پر سر پٹخ پٹخ کر رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ سارے شیاطین اس کے پاس جمع ہو گئے اور ابلیس سے پوچھنے لگے، ارے کیوں چیخ رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، تجھ پر کیا مصیبت آن پڑی؟ وہ بولا، تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں قرار پذیر ہو گئے؟ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں 7 برس کا لڑکا تھا، دیکھی سنی باتوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ مدینہ میں ایک یہودی پکارتا پھرتا ہے کہ سن لو اے یہودیو، آج کی شب ستارہ محمدی طلوع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ حمل میں 9 مہینے تک ہر مہینے میں مجھے کسی نہ کسی نبی، کسی نہ کسی رسول کی طرف سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں ملتی رہی۔ کسی نے کہا سید المرسلین تشریف لا رہے ہیں، کسی نے کہا سید الاولین والآخرین تشریف لا رہے ہیں، اور کسی نے کہا سید البشر تشریف لا رہے ہیں، کسی نے کہا حبیب رب العالمین تشریف لا رہے ہیں، اور کسی نے کہا خاتم النبیین تشریف لا رہے ہیں، کسی نے کہا شفیع المذنبین تشریف لا رہے ہیں، کسی نے کہا رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں۔ غرض حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے تک ہر مہینے میں کسی نہ کسی نبی اور کسی نہ کسی رسول کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں مجھے ملتی رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ ولادت باسعادت سے 50 یا 55 روز پہلے ابرہہ 40,000 کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے گرانے منہدم کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اپنے تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا، جو تقریباً 200 اونٹ تھے، اور چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب کے سب اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ عبد المطلب نے دعا مانگی کہ اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، تو مالک کائنات ہے، اپنے مکان کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ادھر ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے، ڈھانے کے لیے آگے بڑھا۔ ابرہہ لشکر کا ہر فرد ہاتھی سوار تھا،
ہر ایک کے سر پر لوہے کی ٹوپی تھی۔ جیسے ہی ابرہہ کا ہاتھی سوار لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا، یکا یک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت کہ جس شخص کے سر پر پڑتی لوہے کی ٹوپی کو چیرتی ہوئی پاخانے کے راستے سے نکل کر ہاتھی کے پیٹ میں گھس کر ہاتھی کے پیٹ سے نکل کر زمین میں دھس جاتی۔ 40,000 کا ہاتھی سوار لشکر لاشوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، ایک بھی نہیں بچ سکا، سب کے سب ختم ہو گئے۔ ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی نظر آنے لگی۔ اللہ نے ایک سیلاب بھیجا جو ان تمام لاشوں کو گھسیٹتا ہوا بہا کر دریا میں لے گیا۔ یہ آسمانی نشانی نبی آخر الزماں کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ ولادت با سعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس زمانے میں اس قسم کے خوارق ظاہر ہوئے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علامات اور نشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی شب ولادت ہوئی، مجھے ایک ایسا نور نظر پڑا جس سے مجھے سرزمین شام میں مقام بصرہ کے محل نظر آنے لگے۔ اسی شب ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدا جو 1000 برس سے مسلسل روشن تھا بجھ گیا۔ دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ کسریٰ کے سر سے تاج گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک جماعت اتری۔ ان کے پاس 3 سفید جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا، دوسرا جھنڈا میرے گھر کی چھت پر لگایا، اور تیسرا جھنڈا انہوں نے بیت المقدس کی چھت پر لگایا۔ اور آسمان کے ستارے میرے گھر سے ایسے قریب ہو گئے کہ میں یہ کہنے لگی کہ یہ ستارے میرے سر پر گر پڑیں گے۔ دنیا نور سے بھر گئی، فضائیں نور سے بھر گئیں، خلائیں نور سے بھر گئیں، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ اتنے میں دیکھتی کیا ہوں کہ عورتوں کی ایک جماعت میرے پاس آ پہنچی، جن سے زیادہ خوبصورت اور جن سے زیادہ حسین عورتیں میرے دیکھنے میں نہ آئی تھی، جو دراصل جنت کی حوریں تھی۔ اور ان حوروں کے ساتھ بی بی آسیہ اور بی بی مریم بھی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے پاس تمہارے کام کو ہلکا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی نہایت خوش بیانی کے ساتھ کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف کے بت اوندے منہ گر گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ اور کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ سن لو، آمینہ کے محمد پیدا ہو گئے، اور ان پر ابر رحمت انڈل پڑا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں جلدی آمینہ کے گھر آیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ان کے مکان پر ابر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ میں سویا ہوا ہوں یا جاگا ہوا ہوں۔ پھر میں نے پکارا، اے آمینہ دروازہ کھول۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا
تو مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے فضائیں مہک اٹھیں۔ میں نے پوچھا آمینہ کیا خبر ہے؟ وہ بولیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میں نے کہا مجھے دیکھنے دے۔ انہوں نے کہا وہ گھر میں ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں گھر کے اندر داخل ہونا چاہا تو ایک شخص تلوار لیے ہوئے نکل آیا اور کہنے لگا ٹھہر جا، پورا مکان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، پہلے فرشتے زیارت کر لیں پھر دیکھ لینا۔ اللہ پاک کی طرف سے ندا کی گئی میری کائنات میں بسنے والی ساری مخلوق سن لے، یہ محمد میرے حبیب ہیں، خوشخبری ہو اسے جو اسے دودھ پلائے۔ پرندے بول اٹھے اے ہمارے رب، ہم انہیں اپنے آشیانے میں اٹھا کر لے جائیں گے اور زمین کے ایک سے ایک پاکیزہ چیزیں انہیں کھلائیں گے۔ ابر کہنے لگا اے ہمارے خدا، ہم انہیں زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک لے کر پھریں گے اور نہایت خوبی سے ان کی پرورش کریں گے۔ فرشتے کہنے لگے پروردگار عالم، ان کی پرورش کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا اے پرندوں سن لو، اے ابر تو بھی سن لے، اے فرشتوں تم بھی سن لو، میری کائنات میں بسنے والی ساری مخلوق سن لے کہ یہ سعادت تو ہم نے حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں لکھی ہے، یہ کام تو ہم حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ سے لیں گے۔